ناظرین، آج کہانی ہے ایسے عروج کے زوال کی جو کبھی دنیا بھر کے لیے مثال تھا۔ ایم کیو ایم پاکستان کی بات کریں یا پھر ایم کیو ایم لنڈن کی بات کریں یا پھر ایم کیو ایم کے نظم و ضبط کی بات کریں، ایم کیو ایم ایک ایسی سیاسی جماعت تھی جس کا تنظیمی نظم و ضبط دنیا بھر میں مثال کے طور پر دیا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، حمزات کے افطار میں آپ کا میزبان عادل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، میں آج آپ کے سامنے وہ تلخ حقائق رکھنے جا رہا ہوں جو کہ اس وقت پاکستان کے ہر گوشے میں، دنیا کے ہر کونے میں دیکھے بھی جا رہے ہیں، سنے بھی جا رہے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ مٹائی نہیں جا سکتی تھی۔ ایم کیو ایم ایک ایسی افرادی قوت تھی جسے کبھی بھی رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایم کیو ایم بلا امتیاز یہ ترہ امتیاز اپنے پاس رکھتی تھی کہ وہ حکومتیں بنواتی بھی تھی، حکومتیں گرواتی بھی تھی۔ الطاف حسین کے دور میں جو ایم کیو ایم کا جلوہ تھا، جو ترہ امتیاز، جو طرز حکمرانی، یا پھر میں یوں کہوں کہ جو عوام میں محبت اور الفت الطاف حسین کے لیے پائی جاتی تھی، پاکستان بھر میں اس کی مثال نہیں پائی جاتی۔ اگر میں کہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے چاہنے والے بہت سارے ہوں گے لیکن ان کا مقابلہ الطاف حسین کے چاہنے والوں سے نہیں کیا جا سکتا تو بھی غلط نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان کے پرستار بہت ہیں لیکن ان کا مقابلہ بھی الطاف حسین کے جانثاروں کے آگے نہیں کیا جا سکتا تو بھی غلط نہیں ہے۔ الطاف حسین کو بلا امتیاز پاکستان میں، پاکستان کی سیاست میں وہ اسپیس، وہ مقام، وہ عروج ملا ناظرین کہ پاکستان میں ایم کیو ایم جیسی یا سیاسی نظم و ضبط رکھنے والی جماعت کوئی اور نہیں تھی۔ لیکن وہ ایم کیو ایم قصہ پارینہ ہو چکی ہے۔ بدقسمتی سے آج آپ کو ہر طرف سے سنائی دیتا ہے کہ ایم کیو ایم ختم ہو چکی، ایم کیو ایم الطاف حسین کے بعد مٹ گئی۔ ایم کیو ایم تو وہ تھی جو الطاف حسین کی تھی، جو الطاف حسین کے بعد ہے وہ دراصل ایک چائنا کی پائرڈٹ ایم کیو ایم کی کاپی ہے، وہ ایم کیو ایم نہیں ہے۔ ایم کیو ایم ناظرین اس وقت دھڑا بندی کا شکار ہے۔ 2016 میں ہونے والے واقعات کے بعد جب کراچی میں ایم کیو ایم کے اراکین رابطہ کمیٹی کو، ڈپٹی کنوینرز کو، سینئر اراکین اسمبلی کو، ایوانوں کو، وزیروں کو اپنے قائد تحریک، کیونکہ میں نے بانی تو نہیں کہوں گا، بانی تو عظیم متحرک تھے ان کے، اپنے قائد تحریک سے علیحدگی کا اعلان کرنا پڑا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ پاکستان کے آئین پاکستان پہ بیعت لانی پڑی، ان تمام افراد نے جو صعوبتیں برداشت کی، اس وقت بہت سے لوگ ایسے تھے جو کنارہ کش ہو گئے، بہت سے لوگ ایسے جو ملک سے نکل گئے، بہت سے لوگ ایسے تھے جو وفاداریاں تبدیل کر گئے، لیکن کچھ ایسے تھے جو کھڑے رہے ناظرین۔ اس وقت ایم کیو ایم کا جو حال ہے وہ یوں ہے کہ ایم کیو ایم 3 گروپوں میں بٹی ہوئی اور ایم کیو ایم اس وقت قصہ پارینہ بننے کے بعد بھی مسلسل خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے، اور یہ خبریں کسی بھی طرح سے اچھی خبریں نہیں ہیں۔ پہلے ایم کیو ایم کا مرکز 90 جو کہ ایک دہشت کی علامت ہوا کرتا تھا وہ بند ہوا۔ اس کے بعد ایم کیو ایم کا ایک عارضی مرکز بنایا گیا جسے ایم کیو ایم بہادرآباد عارضی مرکز کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد ایم کیو ایم میں 2 دھڑے بنے، جب مصطفیٰ کمال تو ویسے ہی اس وقت اسکرین سے باہر تھے، لیکن 2 دھڑے بنے۔ پہلا دھڑا تھا وہ فاروق ستار اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا تھا، جو کہ بعد میں ایم کیو ایم کے چیئرمین بنے، لیکن فاروق ستار صاحب گورنر کامران خان ڈسوڈی کو لے کے پہلے ہی الگ ہو چکے تھے۔ ناظرین، ایم کیو ایم پاکستان جب ایم کیو ایم پی آئی بی اور ایم کیو ایم بہادرآباد کے بٹوارے میں بڑھ چکی تھی تو اسی دوران مصطفیٰ کمال بھی دوبارہ واپس سیاست میں قدم رکھ چکے تھے اور انہوں نے پاکستان سرزمین پارٹی کے نام سے، پی ایس پی کے نام سے، ڈولفن کے انتخابی نشان پہ اپنی سیاسی جماعت بنا لی تھی۔ مصطفیٰ کمال نے جیسے ہی اپنی سیاسی جماعت بنائی تو انہوں نے ایم کیو ایم کے قائد کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا، الطاف حسین پہ الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ الطاف حسین وہ شخص جنہوں نے ایک ٹیلی فون آپریٹر کو، جو کہ مصطفیٰ کمال ہیں، جو کہ 90 پہ ٹیلی فون آپریٹر کے فرائض انجام دیا کرتے تھے، اس شخص کو الطاف حسین نے اپنی دور اندیشی کے تحت کراچی کا میئر بنایا۔ کراچی کا میئر بننے کے بعد وہ دنیا کے دوسرے بہترین میئرز میں شمار ہوئے۔ اسی قائد کو مصطفیٰ کمال نے آڑے ہاتھوں لے کر اس پہ گالیاں، طنز و تشنیع اور اپنی مہاجر قوم کی بربادی کے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ یہ آپس میں سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اصل ایم کیو ایم کون سی ہے، نقل ایم کیو ایم کون سی ہے، اور پھر ہوتا یوں ہے کہ گھر کے بڑے آ کے بیچ میں درمیان میں آ کے دونوں فریقین کی زبردستی شادی کروا دیتے ہیں۔ پہلے آخر حالات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان جو کہ پی آئی بی اور بہادرآباد بٹی ہوئی تھی وہ بھی، اور ایم کیو ایم کا وہ دھڑا جو کہ پی ایس پی کے نام سے جانا جا رہا تھا وہ بھی تنگ آ چکے تھے۔ ان تینوں پہ عوام اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھی، یہ تینوں ایک جگہ پہ یکجا ہونے پہ مجبور ہو چکے تھے۔ بالآخر ایم کیو ایم پاکستان کے اندر پی ایس پی کو ضم ہونا پڑا، مصطفیٰ کمال کو پسپائی کا شکار ہونا پڑا، اور وہ پھر ایک بار پھر پاکستان میں ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ بن گئے اور ایم کیو ایم پاکستان نے ان کو فراغ دلی سے قبول بھی کیا۔ موجودہ صورتحال میں اس وقت جو جنگ ہے ناظرین وہ اقتدار کی جنگ ہے۔ مصطفیٰ کمال چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی کے چیئرمین بنیں، جبکہ خالد مقبول صاحب اس وقت پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور صورتحال اتنی سنگین ہو چکی ہے کہ
اس وقت بات ہاتھا پائی پہ آ چکی ہے، جبکہ ہاتھا پائی کرنے والے کوئی عام افراد کارکنان نہیں، اراکین اسمبلی ہیں، اراکین رابطہ کمیٹی ہیں، جو کہ بہادر آباد کے عارضی مرکز پہ کل لڑتے ہوئے پائے گئے۔ ایک بار پھر ایم کیو ایم نے اپنی روایت دہرائی، وہاں پہ گولیاں چلی ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ایک بار پھر ایم کیو ایم اسی سیاست کی طرف جا رہی ہے جس سیاست نے کراچی کو ڈبویا ہے۔ فاروق ستار صاحب ہوں، خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں، مصطفیٰ کمال ہوں، انیس قائم خانی صاحب ہوں، یا پھر ایم کیو ایم کے دیگر اراکین جماعت ہو، جو بھی شخص، جو بھی سیاست، جو بھی مہاجر کاز پالیٹکس کر رہا ہے، یہ وہ تمام شخصیات ہیں جنہوں نے 3 دہائی تک الطاف حسین کے نام پہ، مہاجر کاز کے نام پہ اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو نقصان پہنچایا، اپنے لیے عمارتیں کھڑی کی اور اپنی عمارتیں اتنی بلند کر لی کہ وہ جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے اس کا جو معیار زندگی ہے وہ کہیں کا نہیں رہا۔ ان کی زندگی شاہانہ طرز زندگی اختیار کر گئی۔ ایک بار پھر انہوں نے دوبارہ یکجا ہو کر عوام کو ٹرکی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کرما بھی کوئی ایک چیز ہے، مقافات عمل بھی کوئی چیز ہے۔ اس وقت ایم کیو ایم کے اندر جتنا خلفشار ہے، جتنی ٹوٹ پھوٹ ہے، جتنے اختلافات ہیں، وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شاید کسی اس ماں کی بد دعا ہے جس کی گود آپ نے اجاڑی تھی، یہ شاید ان شہدائے قبرستان کے ورثاء کی بد دعائیں جو کہ آپ کی بدولت آباد ہوئے، یہ شاید ان بد دعاؤں، ان نوجوانوں کی بد دعائیں جن کا مستقبل آپ کی وجہ سے تعلیمی اداروں سے برباد ہوا، جو کہ وہاں گئے تو پڑھنے قلم تھام کے تھے لیکن نکلے وہاں سے بندوق لے کے تھے۔ یہ تمام جو سینیریو اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے وہ خواہ قطع نظر کسی بھی گروپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ وہ مقافات عمل ہے، اسی کو کرما کہتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے بویا تھا آج وہ وہی کاٹ رہے ہیں۔ پاکستان میں تیسری سیاسی قوت کہلانے والی جماعت، جس کا کبھی بھی کسی بھی جماعت کے ساتھ اختلاف نہیں رہا، ہر حکومت کو کندھا فراہم کیا، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ وہ کرائے پہ اویلیبل رہی، چاہے حکومت نواز شریف کی ہو، چاہے بے نظیر کی ہو، چاہے عمران خان کی ہو، سب نے ایم کیو ایم کو ہمیشہ اکوموڈیٹ کیا۔ ایم کیو ایم نے وزارتیں لی، مراتیں لی، انہوں نے اپنا طرز زندگی، معیار زندگی بلند کیا، لیکن اپنی اردو اسپیکنگ کمیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ قوم وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ قوم کے جو اکابرین تھے، جو عمائدین تھے، جو ان کے لیڈران تھے، وہ شاہانہ زندگی گزارتے اب اقتدار کی جنگ میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ ایک دوسرے کے دستوں گرے ہیں۔ ناظرین، ایم کیو ایم پاکستان اس وقت ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیے مثال ہیں جو شخصیت پرستی پہ قائم ہیں۔ وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص، ایک فرد واحد ان کے مستقبل کا ضامن ہے، ان کا انجام ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ تنظیمیں نظم و ضبط کے ساتھ چلا کرتی ہیں، اور نظم و ضبط جب ایک بار ٹوٹ جائے اور لوگ جب بکھر جاتے ہیں، قبلہ جب درست نہیں رہتا، سمتیں جب الگ ہو جاتی ہیں، لوگ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لیتے ہیں، تو اس دوران جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے ناظرین، وہ ہوتا ان مقتدیوں کا جو اس امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جو اس مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔